محمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ آپ احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرمائیں، وقت کافی ہو گیا اور علامہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی وہ بھی سارا پیغام تو آپ کو پہنچ گیا، اور موسم کی شدت بھی ہے اور کئی احباب دوست جو ہیں وہ موٹر سائیکلوں پہ ہیں، تو آپ کی بھی فکر ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بالکل کم وقت میں مختصر وقت میں گفتگو سمیٹیں۔ تو جو آپ گفتگو فرما رہے تھے، اتفاق کی بات ہے کہ رات کو بیٹھ کے وہی ساری احادیث مبارکہ میں جمع کر رہا تھا، وہی ساریاں میں لکھیاں، تو اس میں ایک اور بڑی کمال کی چیز حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ علماء کے پاس ایک امانت ہے، اور جو عالم دین ہے اس کی یہ پوری ذمہ داری ہے کہ اگر اس کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن علم کی حفاظت اس نے کرنی ہے۔ اگلا جو آپ نے جملہ اس میں فرمایا نا، آپ فرماندے نے پھر ظلم کیا ہوا کہ جو عالم تھے سب کے لیے بات نہیں، بیشتر کے لیے انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا پھر ظلم کیا ہوا کہ جو عالم تھے انہوں نے اپنا دین دنیا داروں کے اوپر ظاہر کرنا شروع کر دیا، اس نیت سے کہ بدلے میں ہمیں دنیا ملے گی، دنیا کے حصول کے پیچھے، پیسہ پیچھے، تقریرہ کر کے لفافہ پیچھے پہ گئے، مولوی بھی پیر بھی۔ آپ کہتے ہیں پھر ظلم یہ ہوا کہ اس وقت کے پھر جو مولوی تھے، جو علماء تھے، جو پیر مشائخ تھے، آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے پھر اپنا علم، اپنا زور لوگوں دنیا کے اوپر، دنیا کے حصول کے لیے لگا دیا۔ کہتے ہیں پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ آپ کے لفظ با لفظ آپ فرماتے ہیں پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو عالم تھا وہ دنیا داروں کے سامنے ہلکا پڑ گیا، اب نہ وہ وقار رہا، نہ وہ جاہ و جلال رہا، نہ وہ اس کی باتیں رہی، نہ زبان کے اندر تاثیر رہی، نہ مولوی نے کسی نے پھر گھا پایا۔ انہوں نے کہا جی بس جی اب تو جیسے کمیٹی کہے گی، جو ہم کہیں گے، جیسے تھانے دار کہے گا، جیسے ڈی پی او کہے گا، مولوی پابند ہے، جیسے نمبردار کہے گا، جیسے چودھری کہے گا، ہاں مولوی تو وہی کرے گا۔ اب ہوا کیا کہ مولوی کے سامنے کیا ہوا کہ وہ سارے جون سے ہیں وہ دنیا دار کے سامنے جو عالم دین ہے وہ ہلکا پڑ گیا۔ آگے جو آپ نے جملہ فرمایا، آپ کہتے ہیں خدا کی قسم پھر میں نے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنا، حضور کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ آپ کہتے ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جب مولوی ہلکا پڑ جائے گا نا، آپ کہتے ہیں پھر میں نے خود آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جب کوئی انسان وہ دنیا کی طلب میں پڑ جائے نا، جب کوئی انسان دنیا کی طلب میں پڑ جائے تو پھر حضور نے فرمایا پھر اللہ اس چیز سے بے پرواہ ہے کہ اس کو دنیا کی کس وادی میں اس کو ہلاک کر دے۔ دو ہی راستے ہیں، یا تو دنیا ہے یا پھر دینداری ہے۔ حضور نے فرمایا اور خوب جان لو کہ جو عالم، جو انسان، جو بھی میرا امتی تم میں سے جو اللہ کے دین کے قیام کے لیے جس نے اپنی زندگی وقف کر دی، جو دین اسلام کی امارت خلافت راشدہ کے نظام کے لیے اور نظام مصطفیٰ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، آخرت کے اصول کے لیے جس نے اپنی کاوش، اپنا زور لگایا، اپنی زندگی کا نصب العین وہ ٹھہرا، تو پھر آپ فرماتے ہیں جدو تسی لگ جاؤ گے نا دین آستے، پھر تمہاری زندگی کے تمام معاملات، مہمات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ لے لے گا۔ تو جب دنیا پیچھے پڑو گے تو پھر رب اس چیز سے بے پرواہ ہے، رب پھر اس سے بے پرواہ ہے کہ کیا ہو کہ پھر تم دنیا کے کسی بھی وادی کے اندر ہلاک ہو جاؤ، تو پھر رب اس چیز سے بے پرواہ ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے نچھاور کیا تو دسو پھر قیامت تک ان کی شان، ان کا ذکر بلند ہوا کہ نہ ہوگا؟ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا ہے نا، یہ تو نبیوں نے دعا کی کہ یا الہی، اسی کے کہتے ہیں کہ یا الہی دکان ہو جائے، کاروبار ہو جائے، گڈی سونی ہو جائے، کوٹھی بڑی بن جائے، نہیں، یہ مومن کا وتیرہ نہیں ہے۔ ساڈے واسطے دعا یہ ہے کہ یا اللہ تو سانو دین دا قیام کرنے والا بنا دے، یا اللہ تمہاری اولادوں کو بھی نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنے والوں کے صفوں میں کھڑا فرما دے، ٹھیک ہے؟ تو اے دعا کرو، تو یاد رکھو
اقبال کہتا ہے پھر جو بھی بندہ دین کے قیام کے لیے نکلا ہے، یاد رکھو کہ ہمارے جن مالک و مختار دا سی کام کر رہے ہیں نا، حضور نہ ساڑی کنڈ لگن دیں گے، نہ ہی وہ کبھی ہمیں بے آسرا چھوڑیں گے۔ پھر جو بھی بندہ دین کے قیام کے لیے نکلا تو پھر کیا ہے، بظاہر تو 1 لاکھ کے نزدیک یزیدی سامنے کھڑے ہیں اور امام حسین کے پاس 72 اور سامنے قریب 1 لاکھ دی فوج ہے یزیدیوں کی، لیکن نکلے دین کے قیام کے لیے، نکلے نظام مصطفیٰ کے لیے۔ صرف حافظ ہونا کافی نہیں ہے، قرآن کا حافظ ہونا کافی نہیں ہے، قرآن کا محافظ ہونا بھی ضروری ہے۔ حافظ تو حضرت امام حسین تو سونا تو بڑا حافظ کون ہوئے گا اس دور چ، اب حافظ سن، لیکن قرآن کے پھر محافظ کیسے تھے کہ جب لاکھ کے ساتھ جا کے ٹکرائے، ادھر خیمے بھی جل گئے، اپنے بچے بھی کٹوا دیے، لیکن نکلے تھے دین کے قیام کے لیے۔ پھر جسم کے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے، لیکن جو دین کے قیام کے لیے نکلتا ہے پھر اس کے لیے بقا ہے، اس کے لیے فنا نہیں ہے، پھر موت آ کے بھی وہ مرتا نہیں۔ پھر جب جسم کے پرخچے اڑ گئے نا، سر کاٹ کے یزیدیوں نے جب نیزے پہ سر بلند کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دکھا دیا کہ حسین کا سر نیزے پہ بلند ہے، موت آ کے بھی مرے نہیں، لیکن زبان کے اوپر قرآن کی تلاوت جاری ہو گئی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج لوگوں کو اپنی نسل، سنو جی، آج لوگوں کو اپنی نسل، ذات، برادری، حسب، نسب، دولت پہ گمانڈ، لیکن تسی ویکھیا نہیں 1929 ترکھانہ دا منڈا ہوئے، ترکھان ہوئے، نام و علم و دین دے کے قرآن نہ پڑھا ہو، لیکن نکلا ہو دین کے قیام کے لیے، نکلا ہو حرمت مصطفیٰ کی پہریداری کے لیے۔ تو جب انگریزوں نے پھانسی دی 1929 میں، شادی شدہ نہیں، اولاد نہیں، آگے نسل نہیں چلی، دیکھ کے قرآن نہیں پڑھا، حاجی نہیں، قاری نہیں، حافظ نہیں، پیر طریقت نہیں، رہبر شریعت نہیں، نہ حج کیا نہ عمرہ کیا، کام اتنا کیا، حرمت مصطفیٰ کو پیرا دیا، حضور کے نام پر پھانسی کا پھندا چوم دیا، تو آج 94 سال ہونے کو ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک علم و دین کی قبر کے اوپر سے تازہ پھول ختم نہیں ہوئے۔ پھر بڑے بڑے جرنیلوں کے نام سے واقف کوئی نہیں، بڑے بڑے جرنیلوں کے نام سے، وقت کے گورنروں کے نام سے واقف کوئی نہیں۔ پھر وہ بھی تو دن دیکھا کہ 5ویں گریڈ کا ممتاز چلا کوسار مارکیٹ کی طرف، حضور کی عزت پہ پیرا دیا۔ 27 گولیاں، زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ درکار ہیں۔ 27 گولیاں SMG کا وہ برس تھا۔ ایجنا تسی سمجھنا کیسے کوئی دہشت گرد ہاں، کیونکہ میں خود پولیس میں رہا ہوں تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ جو وہ ویپن تھا SMG ہے، اس کے مزل ویلوسٹی کتنی ہے اور 1 سیکنڈ میں وہ کتنی گولیاں نکالتی، تو زیادہ سے زیادہ 27 گولیوں کے لیے جو ہے وہ 5 سیکنڈ بہت ہیں، تو 5 سیکنڈ 5واں گریڈ، تنخواہ زیادہ سے زیادہ 15,000، حضور دی عزت پیرے دیتا 5 سیکنڈ، 5 سیکنڈ یوں کر کے گزرتے ہیں، 5 سیکنڈ گئے۔ پھر حضور کی عزت پہ جب پیرا دیا 5 سیکنڈ، اب بتاؤ قیامت تک دنیا کے ہر کونے میں ممتاز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو نکلا حضور کے دین کے لیے، نکلا مالک کی عزت کے لیے، نکلا حرمت مصطفیٰ کے لیے، تو پھر فنا نہیں ہے، پھر اڈیالہ کی جیل ہو، پھانسی کا پھندا چوم لیا، لیکن پھر بھی ممتاز قیامت تک ہوتی رہے گی۔ تو پھر رب نے وہ دن ہمیں دکھایا کہ پھر آدھا جسم حرکت کے قابل نہ ہو، بیٹھا بندہ ویل چیئر پہ ہو، نکلے حرمت مصطفیٰ کے لیے، نکلے دین کے قیام کے لیے، تو پھر ویل چیئر کے آگے پوری دنیا کا کفر گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوا کہ نہ ہوا؟ اقبال کہتا ہے قوت عشق سے، اقبال کہتا ہے جو جڑا ہے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اقبال کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو جے تسی چاہتے ہو نا مقام، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پھر موت بھی آپ کے اوپر موت نہ لا سکے، تو اقبال کہتا ہے پھر آج اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن، اپنی خودی، اپنا آپ حضور کے نام کر۔ اقبال کہتا ہے ہو اگر خود نگر، خودگر خودگیری خودی، تو پھر ممکن ہے کہ موت سے بھی نہ تو مر سکے۔ اقبال کہتا ہے پھر موت بھی حضور کے دیوانوں کے پاس آتی کوئی نہیں، تو پھر حضور دے نال محبت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ نہیں، ادھر تو MP کو دیکھ کے ہوتی ہے، ادھر تو MNA نو دیکھ کے ہوتی ہے۔ ادھر لوگ کہتے ہیں سی گل کریے، وہ کہتے ہیں جی پھر ہماری مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ اور جی پھر ہم تو راجے ہیں، ہم تو چودھری ہیں، ہم تو جٹ ہیں، ہم تو گجر ہیں۔ ویسے جٹاں دے ہوتے ویسے کمال نہیں ہوگی،
اور ایک شہباز گل سی وہ کہندا سی میں جٹاں دا پوت ہاں، 2 دہڑے کڈے کوئی نہیں تے رون لگ گیا۔ دوسرا فواد سی یہ بھی کہندا سی کہ اسی بھی جٹ ہاں، 2 دن لگے کوئی نہیں تے یہ بھی رو گیا۔ ایسے میں نے ایک ضمناً بات کر دی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہم تو چودھری ہیں، ہم تو جٹ ہیں، ہم تو گجر ہیں۔ اقبال کہتا ہے یوں تو چودھری بھی ہو، جٹ بھی ہو، گجر بھی ہو، عوان بھی ہو، شیخ بھی ہو، مہاراجے بھی ہو، اور جناب عوان بھی ہو، رانے بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ حضور کے دیوانے بھی ہو۔ اور کوئی سرحد کا ہے مومن تو کوئی پنجاب کا مومن، اور ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن۔ جب قرآن دا مومن کوئی ہوندہ نا تو پھر اگر وقت کے حاکم، ذمہ داری تو ان کی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو اختیار نہیں۔ ہاں جن کے پاس ہو اختیار، اس کے باوجود اگر وہ قرآن کے نظام کا نفاذ نہ کریں، ان سے بڑا کائنات میں اللہ کے رسول کا غدار کوئی نہیں ہے۔ عزیز سارے مولوی بیٹھے، کسی دی 12,000 تنخواہ، کسی دی 10,000، کسی دی 15,000، ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے، ایسے تو گلاں کر سکتے ہیں، ہم تو لوگوں کو ابھار سکتے ہیں، ہم لوگ تو آپ کو تیاری کروا سکتے ہیں، اپنی بھی تیاری ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اقبال کہتا ہے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے اور نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ آقا و مولا کے بعثت کا مقصد یہ تھا کہ پورے کائنات کے اندر حضور کا دین غالب آ جائے۔ خدا کی قسم اس وقت تک یہ دنیا، یہ جہان، یہ فنا نہیں ہوں گے، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جس وقت تک کہ کائنات کے ایک ایک ذرے کے اوپر حضور کا دین غالب نہ آ جائے۔ اس سے پہلے یہ کائنات جو سی ہے وہ ختم ہی نہیں ہو سکتی جس وقت تک حضور کا دین ایک ایک کائنات کے ذرے کے اوپر غالب نہ آ جائے۔ تو یہ یاد رکھو کہ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ اتنی زندگی ہو گئی، کلمہ تم نے پڑھا، نمازیں تم نے پڑھی، نعتیں تم نے پڑھی، عشق مصطفیٰ کے غلامی رسول کے دعوے بھی ہیں، نمازیں سب نے پڑھی، عشاء آپ نے پڑھ لی، ہم نے بھی پڑھنی ہے، سفر میں تھے تو سب نے نمازیں بھی پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں کدے تو اپنے اتنے بھی غور کیتا ہے کہ سارا کچھ کر کے بھی آخر مسلمان تو جمع ہیں، اتنی زندگی ہو گئی اور سب کچھ تم نے دینی عبادات بھی کی، کیا آپ نے یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ یہ سب کچھ کا میری ذات کے اوپر کیا اثر ہوا، میری روح کے اوپر کیا اثر ہوا، میرے اوپر، میرے ظاہر پہ، میرے باطن پر کتنا جو ہے اس کا نکھار آیا، کتنا حسن آیا، ٹھیک ہے۔ پھر مولانا روح فرماندے نے جو سارا کچھ کر کے بھی تیرے اندر تبدیلی نہیں آئی، پھر بھی سینے کے اندر دنیا کی محبت ہے، حضور کی محبت کے اوپر غالب دنیا کی محبت ہے، پھر بھی تیری جو جسمانی قوت ہے، کراچی تک بھی ہم گئے، مجھے ایسا بندہ کوئی نہیں ملا، اللہ کرے کہ آج اس محفل میں ایسا بندہ مل جائے، ہاں مرید ایسی ویسے میرے مجاہدین دے، ہاں لیکن اس کی پوری زندگی میں خدمت ضرور کروں گا۔ کوئی بندہ مسجد میں کھڑا ہو کے، کراچی تک کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جو بندہ یہاں کھڑا ہو کے حلفاً یہ کہہ دے کہ جتنی محنت جتنا وقت میں نے اتنے سے پیٹ کے لیے کیا ہے، اس سے زیادہ وقت میں نے آقا و مولا کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے لگایا۔ کوئی ایک شخص جو یہ کہہ دے کہ جتنی محنت، جتنی سوچ اور جتنا وقت میں نے اتنے سے پیٹ کے لیے کیا، اتنا زور میں نے دین کے نفاذ کے لیے کیا، لیکن اے صحابہ ہی ایسا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان سارا ورگا، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، نہ 4 11 ورگا۔ 20 سالوں کے بعد 13 سال مکی دور ہے اور سن 7 ہجری میں خیبر کا قلعہ فتح ہویا۔ 20 سالوں کے بعد صحابہ آج کھجوریں کھانے لگے ہیں، اور کھجوریں کھاتے کھاتے وہ رو پڑے، آقا و مولا کا چمکتا چہرہ دیکھا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، چونکہ خیبر کی وہ وادی ہے جہاں بہت زیادہ باغات تھے کھجوروں کے، تو وہ کھجوریں کھانے لگے، کھجوریں وافر مقدار میں تھی، تو آقا و مولا کو دیکھ کر نہ رو پڑے، عرض کی کہ مالک یا رسول اللہ، جب سے آپ کے نام کا کلمہ پڑھا، آپ نے ایک مرتبہ حکم دیا، ظلم ستم بھی برداشت کیے، اور آپ نے ایک مرتبہ حکم کیا کہ دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کرنی ہے۔ آپ کے ایک حکم مبارک کے اوپر گھر بار چھوڑا، گھر میں گئے، رات تھی، اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو کہا کہ ہمارے نبی کا فرمان حکم عالی شان آ گیا، ابھی کے بھی مکہ چھوڑنا ہے، کعبہ چھوڑنا ہے، حرم چھوڑنا، باپ دادا کا گھر چھوڑنا، باپ دادا کی قبریں چھوڑنی، ابھی کے بھی ہم نے مدینہ کی طرف چلنا ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر تو بوڑھے ماں باپ چلے تو چلے، اگر نہیں چلے تو پلٹ کے دیکھا نہیں۔ آگے یا رسول اللہ، پھر جوان بیوی بھی تو تھی، پوری زندگی جوانی اس نے میرے نام کی، ہماری اس نے خدمت کی، اگر وہ چلی تو چلی، نہیں چلی تو پلٹ کے دیکھے نہیں۔ پھر ہمارے جگر کے ٹوٹے ہمارے بچے بھی تو تھے، یا رسول اللہ اگر وہ ساتھ چلے تو چلے، اگر نہیں چلے تو پھر پلٹ کے دیکھا نہیں، دیکھا تو آپ کے دین کی سربلندی کی طرف دیکھا۔ پھر مدینہ پاک آ جانے کے بعد
یا رسول اللہ 7 سال ہو گئے 5 سال ہو گئے مسلسل آپ کی دین کے لیے جنگیں لاڑے ہیں، تلواریں نہیں ہیں، زرے نہیں ہیں، ڈھالیں نہیں ہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں ہیں، اور اس سے بڑی بات یا رسول اللہ خدا کی قسم جب سے آپ کے نام کا کلمہ پڑا آج 20 سالوں کے بعد پہلی مرتبہ ہم پیٹ بھر کے کھجوریں کھانے لگے ہیں۔ پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے ہم کھجوریں کھانے والے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیں جی، ہمیں تو کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملا، مانا مہنگائی بڑی ہے، 2 وقت کی روٹی مشکل ہوئی پڑی ہے، لیکن یہ حضور کے نعلین کا صدقہ ہے، کوئی ایک ایسا شخص جو یہ کہہ دے کہ 20 دن ہو گئے میں بھوکا ہوں، کوئی نہیں۔ یہاں صحابہ ہیں 20 سال ہو گئے پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں کھائی، پیٹوں پہ پتھر باندھ کے جنگیں لڑتے رہے، لیکن کبھی گلہ نہیں کیا، کبھی ایک قدم بھی حضور کے دین کی سربلندی سے پیچھے ہٹے نہیں۔ تو ہم کیسے کم بخت ہیں، سب کچھ ہو جانے کے باوجود ہر چیز کے لیے نکلتے ہیں، دنیا داری پوری ہے، دین داری نہیں ہے، اور وقت کے حاکم کو بھی راضی کرنا آتا ہے، اور تھانے دار بھی ناراض نہ ہو، پرچہ بھی نہ کٹے، اور تقریر ایسی کریں کہ جناب پرچہ بھی نہ کٹے، ڈی پی او بھی ناراض نہ ہو، ڈی سی او بھی ناراض نہ ہو، وقت کے حاکم بھی نہ روٹھے۔ ہم نے کہا ان کمینوں کو ہم نے راضی کرنا ہے تو اللہ کے رسول کو کس سے راضی کرنا ہے؟ یہ تو جو کہیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی حکومت ہے بس اس کی جھولی میں جا کے بیٹھ جائیں۔ بات تو یہ ہے کہ وہ زندگی کیا، وہ جوانی کیا، وہ قرآن و حدیث کے پڑھنے کا فائدہ کیا، وہ پڑھانے کا فائدہ کیا، کہ بندے کے اندر اتنی بھی غیرت نہ آ سکے کہ بندہ غیر کے سامنے، باطل کے سامنے سینہ تان کے نہ کھڑا ہو سکے۔ تو بتاؤ جی، صحابہ نے 20 سالوں کے بعد پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی، 20 سالوں کے بعد، اور پھر اس دور میں آپ بتائیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ساری مجبوری ہے، FATF بھی تو ہے۔ ہم نے کہا وہ پیو تمہارے ہیں، ہمارے لیے آقا و مولا کے نعلین کے ٹکڑے کافی ہیں۔ کہتے ہیں جی ورلڈ بینک بھی تو ہے، FATF بھی تو ہے، UN بھی تو ہے، اقوام متحدہ بھی تو ہے، امریکہ بھی تو ہے، بھارت بھی تو ہے، اسرائیل بھی تو ہے، یورو کے بغیر جیئیں گے کیسے، اور پورٹ کے بغیر رہیں گے کیسے، اور جناب ڈالر کے بغیر کھائیں گے کیا؟ ہم نے کہا کچھ بھی نہیں چاہیے تو آقا و مولا کی قدموں کی خیرات چاہیے۔ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں تو ہے، غیر کا منہ کیا دیکھے، نظروں پہ جڑے کون دیکھ تلوہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب نہیں میرا تیرا، اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بہت ہے تیری۔ اب آپ بتائیں، اقبال کہتا ہے غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، بغیرت بندے دا کم ہی نہیں ہے حضور دے دین واسطے، وہ گل ہی نہیں کر سکتا۔ غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ بتائیں جی حضرت سیدہ کائنات دی ساری عورتیں ملا لو نا، خدا کی قسم پوری زندگی روزوں میں رہیں، پوری رات تہجد میں چلے کے چلے کاٹے، اور جاتے ہوئے اپنے جسم کے پرخچے اڑا کے چلی جائیں نا، شہادت کے جام پی جائیں، پھر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاک سے گزری اس کے ایک دانے کی بھی یہ برابری نہیں کر سکتے۔ تو پھر لگتے بیٹی کس کی ہیں؟ سبحان اللہ۔ اگلا سوال تو آڈر تو ہے، بتاؤ جی حضرت سیدہ کائنات کے پاس کتنے تولے سونا تھا؟ ہم نے تو نہیں ایک بھی پڑھا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس کتنے تولے چاندی تھا؟ اسے تو نہیں پڑھا۔ ہاں ہم نے یہ ضرور پڑھا ہے، یہ 5.5 لاکھ مربع میل ہے ملک پاکستان جو ان سے نہیں سنبھالا جا رہا، 36 لاکھ مربع میل، یہاں سے 7 گنا بڑی سلطنت ہے، 7 گنا بڑی سلطنت ہے۔ تو لیکن حاکم وہ ہے کہ جس کے کرتے کے اوپر 36 پیوند لگے، حاکم وہ نہیں ہے کہ جس کو اختیار مل جانے کے بعد وہ جا کے لڑکیاں نچوائے، حاکم وہ ہوتا ہے کہ 36 پیوند لگے ہوں، اور آدھی دنیا کے بادشاہت کا تاج، حکمرانی کا تاج حضرت فاروق اعظم کے ماتھے پہ سر پہ سجا ہو، لیکن اعلان یہ ہو جائے کہ آج کے بعد فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مرے گا تو عمر اس کا بھی رب کے سامنے جواب دے۔ لیکن یہ بات کب ہوگی؟ جب حضور کا دین جو ہے وہ تخت پر ہوگا۔ تو تسی چاہتے ہو نا حضور دا دین تخت تے آوے، تو پھر لبیک دا ساتھ دیو۔ اگر کوئی اور جماعت ہے حضور کا دین تخت پہ وہ لانے والی ہے تو تسی سانو دسو سی اسے چلے جائیے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کو پتہ ہے بس یہ باتیں ہیں، اسی تو یہی گلاں ہر وقت کرتے ہیں۔ اب جس کو نہ سمجھ آئے پھر اس حالت کوئی نہیں ہے۔ اب وہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مولانا روح فرماتے ہیں کہ جس بندے کا اندر گندا ہو گیا نا، سامنے تو کتنے چمک رہے ہیں اسی سارے ماشاءاللہ، اندر کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، حضور نے منع فرمایا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا اندر گندا ہو گیا، اب یہ اندر جو آپ بیٹھے ہیں آپ اپنے دل کی طرف توجہ کریں، پھر آپ کو خود پتہ لگے گا۔
آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا اندر گندا ہو گیا وہ نبی کا زمانہ پا کی بھی وہ سیدھی راہ پہ نہیں آتا. آج دی مولوی دی تقریر سن جان دے بعد وہ سیدھی راہ پہ نہیں آئے گا. پیر صاحب لکھاں پھوکا مار دیں وہ سیدھی راہ پہ نہیں آئے گا. ہزاروں وہ کتابیں پڑھ لے وہ کبھی سیدھی راہ پہ نہیں آئے گا. آپ فرماتے ہیں کہ پھر جو انسان جس کی فطرت گندی ہو جائے, جو اندر سے گندا ہو جائے, وہ نبی کا زمانہ پا کی بھی وہ سیدھی راہ پہ نہیں آتا. تو سوچو جی, آج لوگ کہتے ہیں نا بڑی نسل ہے, ذات ہے, حسب ہے, سب کچھ ہے, پیسہ ہے, کوٹھیاں ہیں, دکانیں ہیں, ڈالر ہیں, پونڈ ہیں, اپنی زمینیں ہیں, لیکن اس وقت جس کو ابو الحکم کہتی تھی دنیا, حکمت کا باپ, حکم کا باپ اور بہت زیادہ سمجھدار, اور پھر میں نے اور آپ نے آقا و مولا کو دیکھا نہیں لیکن سب کچھ حضور کے نام پر وارنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ عشق مصطفیٰ تو سینے اس طرح چھم چھم کر دے کہ نہیں؟ تو پھر ابو حکم ہے, حضور کو اس نے کتنے عرصہ دیکھا؟ 53 ایئرز, 53 سال اس نے حضور کا چمکتا چہرہ دیکھا. اور وہ چمکتا چہرہ کیسا کہ جن کو دیکھ کے پتھر بھی درود السلام کے نذرانے بھیجتے ہیں. پتھر بھی بول پڑے, پتھر بھی بول پڑا, حجر بھی, شجر بھی, پتھر بھی آقا و مولا کا چمکتا وہ دعا چہرہ دیکھ کر وہ جناب درود السلام کے نذرانے بھیجتے ہوں. تو پھر ابو جہل, ابو الحکم سے وہ ابو جہل بن گیا. کیوں کہ اندر گندا تھا. مکے کا رہنے والا, قریش کا بہت بڑا سردار, بہت بڑی نسل بھی ہے, بڑی ذات بھی ہے, بڑا حسب بھی ہے, قریش کا سردار بھی ہے, مکے کا رہنے والا بھی ہے. حضور کو 53 سال دیکھا. اب 53 سال میں کتنی مرتبہ نہ جانے دیکھا ہوگا اس کا تو نہیں پتا, لیکن 53 سال آدھی صدی سے زائد حضور کو دیکھا. لیکن ابو الحکم سے صحابی رسول نہ بن سکا, ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا. وجہ کیا کہ اندر گندا تھا. لیکن جن کا اندر ستھرا تھا نا, تو پھر رنگ چہرے کا سیاہ ہو, نام بلال ہو, نام بلال ہو, اور چہرے کا رنگ جو ان سے ہے وہ بھی سفید نہ ہو, رہنے والے حبشہ کے ہو بھی حبشی, بڑی ذات نہیں, اونچی نسل نہیں, بڑا حسب نہیں, نہ مکے کے رہنے والے نہ مدینے کے رہنے والے, لیکن اندر چمکدار تھا. تو پھر رب نے یہ شان دی تھی کہ چلتے زمین کے اوپر تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. ادھر بندہ چاہ رہا ہو تو قدمہ دی آواز سنائی دیندی کوئی نہیں ہے. حضور فرماندے نے بلال تجھے تو رب نے ایسی شانوں سے نوازا ہے, تجھے رب نے ایسی شانوں سے نوازا ہے کہ میں جب معراج کے لیے جنت الفردوس میں گیا تو چلتا تو مکے کی وادی میں ہے اور تیری قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی. بھائی آئیں میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں, تھکتے نہیں گئے, بس ادھر ہی میں گل ختم کر رہے ہیں. تسی کسی دنیا دار کسی اچھے بندے دے نال لا کے رکھو نا تو وہ بھی آپ کو خوب نوازے گا. تو یہ سرکار کا در ہے, در شاہ تو نہیں. جو مانگ لیا اب اور بھی تو کچھ مانگ, اور دے سکتے ہیں کیا کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے. کم ظرف نہ بنا, اب ہوش میں اور بھی کچھ مانگ, اور ہر چند کے مالک نے بھرا ہے تیرا کشکول. ان باتوں میں نہ جا, ہوش میں اب اور بھی کچھ مانگ. اور جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا آپ کا مقام ہے. آپ نے حضور کے ساتھ تاریخی وفا کی. اتنی بات تو آپ نے پڑھی نا کہ حضرت بلال حبشی کو مانا حضور کے دین کے لیے, وفائے رسول کی خاطر, عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ان کو تپتے ریگستان مکہ کے ریت کے زروں کے اوپر لٹا کے مارا گیا. لیکن پھر جدوں وقت آیا تو پھر مالک نے نوازا کیسا کہ بڑے بڑے قریشی ہاشمی, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, صدیق اکبر, حضرت حیدر کرار جیسی ہستیاں نیچے کھڑی ہیں. پھر کعبے کی چھت کے اوپر حضور نے فرمایا ان بلال ہی چڑھے گا. پھر مکہ کی گلیوں میں, یہ تو ہم نے پڑھا کہ مکہ کی گلیوں میں نا اس طرح رسیاں آپ کے گلے کے اندر اس طرح ڈال کے نا, منجی دی رسیاں, ٹھیک ہے, تو آپ کو پھیرا کرتے تھے, تذلیل کرتے سن نا, ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھتے تھے آپ کے تو درجات اور بلند ہو رہے تھے, تو وہ کہتے سن کہ جناب ہم ان کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں, تو لوگوں کو دکھائیں گے. اپنی طرف سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی تذیق کریں گے اور ان کو نیچا دکھانے کے لیے معاذ اللہ, تو آپ کے گلے کے اندر اس طرح رسیاں ڈال کے آپ کو پھیرا کرتے تھے. تو پھر جدوں پھر مالک و مختار کی نوازنے کی باری آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور رب کو ایسی ادا پسند آئی کہ جس مکہ کی گلیوں میں بلال حبشی کے گلے میں پھندے ڈال کے پھیرا جاتا تھا نا,
پھر اسی مکہ کی وادیوں میں وہ بلال حبشی چلتے تھے تو جنت میں قدموں کی آڑ سنائی آتی تھی۔ تو حضور اس لیے بیاسرا نہیں چھوڑتے، آج وفا کرو، کچھ بھی نہیں ہے، بادشاہ کی ہے، چلے نہیں جانا دنیا تو پھر کم سے کم دنیا سے جائیں تو پھر کچھ ایسا تو لے کے جائیں نا، کچھ ایسا تو لے کے جائیں کہ لوگ جو ہیں وہ یاد کریں۔ حضرت فاروق اعظم آپ فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں ہیں جو اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیتے ہیں، 3 چیزیں، اور کچھ نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے ساتھ کیا، نہ امریکہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ ہندو کچھ کر سکتا ہے، نہ یہودی کچھ کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ جب عالم وہ دنیا داری میں پڑ جائیں گے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جدوں منافق لوگ قرآن و حدیث بیان کرنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، جب منافق لوگ جو ہیں وہ قرآن و حدیث بیان کرنے لگ جائیں گے تو آڑے بھی نال محلے چ ہے جس نے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہندا جناب ہے جی میں جناب بابوں کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، تے والد دیندا بخاری دے، میں کہ بخاری بھی جس تیرے پیو تے لکھی کوئی نہیں، وہ بھی تو بابے نہیں لکھی ہے نا جی، بخاری بھی تو بابا جی نہیں لکھی ہے نا جی، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ جب وقت کے حاکم ظالم بن جائیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا تو انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ مجھے صوفی اسلم نقشبندی صاحب کے ساتھ ملاقات یاد ہے، بالکل ہم ادھر ہی بیٹھے تھے، یہ 2018 کی بات ہے، تو وہ رکا نا آج بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کو کبھی زیارت اس کی کروائیں گے۔ ایسی بات ضمناً یاد آ گئی، تو سنی علماء کونسل والے حضرات جو سے ہیں وہ سارے وہ بھی ساتھ تشریف فرما تھے، اور قاری ظفر صاحب بھی، اور جتنے بھی سنی علماء کونسل ہیں پورے ان کا وفد بھی جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، تو کوئی معاملہ تھا اس پہ بات ہوئی، تو بزرگ ہیں یہ ان کی عنایت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو یہی بہت بڑی عنایت ہے، اور آپ کی جیسی شخصیت۔ تو آپ نے نا ایک کاغذ منگوایا 2018 کی بات، تو وہ پورا وفد بھی بیٹھا ہوا تھا سنی علماء کونسل کا، سارے، حافظ ظفر صاحب بھی، حافظ اظہر صاحب بھی، تو آپ نے کاغذ منگوایا، تو آپ فرمانے لگے کہ اور جی پین لے کے آؤ تو میں نا کچھ لکھ کے دیتا ہوں۔ تو ادھر جو آپ نے جملہ لکھا، آپ نے فرمایا کہ میں بے شک بزرگ ہوں لیکن دین کی سربلندی کے لیے، حضور کی عزت کے لیے آپ جہاں مجھے پوری زندگی کھڑا کریں گے میں اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے کہا جہاں آپ نے کھڑا کرنا ہے میں کھڑا ہوں گا۔ تو پھر آپ نے آگے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن، آپ نے فرمایا کہ عاصم صاحب پھر قیامت والے دن تسی میری گواہی دینی ہے۔ اور نے کہا جی اسی جس طرح تسی کہو گے، جہاں آپ کہیں گے ہم حضور کی عزت ناموز کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جن تسی کہو گے اسی کرونا سے تیار ہیں، ساڑھے کو جو کچھ ہے تو وہ آج چلے گے، ٹھیک ہے۔ تو کم سے کم اتنا ضرور کر کے جائیں کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو لوگ جو کہیں یار حضور کا غلام چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضور تو زیادہ اطاعت ہے کسی دی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اگر آج آپ یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ دین کا نفاذ ہونے کو ہے۔ جیسا اگر تسی وعدہ کر دو، اگر تسی اسی نہیں تو آٹے سامنے جناب نسو ناس کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، واللہ ہم امیر مجاہدین کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی یقین کریں نہ کبھی کھانے کی پرواہ ہے نہ کچھ ہے، بس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین کے یہ برکت ہے تو اگر تسی اج نیت کر کے اٹھو نا، باقی خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ نہیں، بڑے بڑے خطیب نے بڑی بڑی گلاں نے، ٹھیک ہے، نہ انہوں نے عمل کرنا ہے نہ آپ کو عمل کروانا ہے، بات تو میدان عمل کی ہے۔ تو بس صرف بات اتنی ہے کہ آج اگر آپ یہ نیت کر لیں نا، نیت کر لیں، بس بات آخری اور ختم ہے۔ آج اگر تسی نیت کر لو کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، آج تسی اگر یہ نیت کر لو نا، دین آپ کو تجارت کرنے سے نہیں روکتا۔ ہاں دین ہی تو ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے جو تسی دیندار تاں ہوگے اگر آپ اللہ کے بھی حقوق ادا کریں گے اور بندوں کے بھی حقوق ادا کریں گے۔ یہ تو پرانا زمانہ سے نا، اس وقت دینداری کا معیار یہ تھا کہ رہبانیت کر لو بس، ٹھیک ہے، جنگلوں میں نکل جائیں، بیابانوں میں نکل جائیں، حضور نے اس چیز سے منع فرمایا۔ حتیٰ کہ آقا و مولا ایک جگہ سفر پر روانہ تھے، ایک شخص آ گیا پہاڑوں تو اتر کے، اس کے یا رسول اللہ میں بڑا عبادت گزار ہاں اور میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ میں آنے والی زندگی پہاڑوں میں گزاروں گا، اللہ اللہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا یاد رکھ کہ کسی زاہد کی، عابد کی، یہ جنگلوں بیابانوں کے اندر تنہائی کی، خلوت کی، جو اس کی 40 سال کی متواتر عبادت ہے وہ ایک جگہ، لیکن جو مجاہد جہاد فی سبیل اللہ میں باطل کے سامنے سینہ تان کے جو ایک لمحہ کھڑا ہوتا ہے وہ 40 سال کی متواتر عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ پھر اگے حضور نے فرمایا کہ اے مجاہد،
مجاہد کا بڑا بادشاہ مقام ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ مجاہد ہیں کہ یہ جب دین اسلام کی سربلندی کے لیے نکلتے ہیں اور جیسے یہ اسلحہ تلوار لگاتے ہیں تو پھر اتنی دیر تک فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے تلوار لگائے گا, اسلحہ لگائے گا, تیاری کرے گا, معنی اس دا یہ ہے. حضور نے فرمایا پھر قیامت والے دن پتہ نا سارے برہنے ہوں گے, ننگے ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ روز محشر پھر رب کی طرف سے اس کو ایمان کی چادر پہنا دی جائے گی, ایمان کی چادر. تو پھر نیت کرو کہ آج کے بعد ہم نے انشاءاللہ دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونا ہے. بس روٹی کھانی ہے نا جی, صحیح دبا کے کھانی ہے, ٹھیک ہے. ہاں مجاہد کھا سکتے ہیں, ہاں کھانا کھائیں, دبا کے کھائیں, لیکن نیت کیا ہو کہ یا الہی یہ تیری نعمت, یہ کھانا میں اس نیت سے کھا رہا ہوں کہ اس کھانے سے میں اپنے جسم میں توانائی پیدا کر کے تیرے دین کے لیے غیروں کے سامنے کھڑا ہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو رات کو آج سونا ہے تو سو اس نیت کے ساتھ, یا الہی سو میں اس لیے رہا ہوں تاکہ جسم کے اندر قوت ہے, صبح اٹھ کے پھر میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام کروں. لیکن اے نا پھر سال تسی کام بھی کوئی نہ کرو. تو اس لیے ہر کسی نے نکلنا ہے, تحریک لبیک کا ساتھ دیں, قافلہ عشق و وفا کا چل پڑا. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ پورے ملک پاکستان میں حضور کے دین کا نفاذ ہونے والا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ.